بعدس حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم جمی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، باری کے لم یزل مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو تمام باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعے جیسے عرض کیا تھا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے حوالے سے میں وہ گفتگو کروں گا۔ چونکہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، ذہن میں کئی قسم کے سوالات جنم لیتے ہیں، تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب میں کوئی موضوع بیان کروں اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال باقی نہ رہے، سامعین پورے طریقے سے اسے سن سکیں، اور پھر کل اگر کوئی اعتراض کرتا ہے ہمارے پاس ان اعتراضات کے جواب بھی موجود ہوں۔ قرآن پاک کی دو آیات جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے، وہ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں، وہ آپ حضرات کو میں سمجھاؤں گا۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی ہے نا، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اب میں آپ کو یہ سورہ نساء کی میں نے آیت نمبر 158 آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ قرآن کی سورہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے جب تنگ کیا، ظلم و ستم کیا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا اللہ ان کی شکلیں خنزیر جیسی بنا دے۔ اللہ کا نبی ہاتھ اٹھائے، اللہ فوراً اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ان کی شکلیں خنزیر جیسی بن چکی تھی۔ لوگ دوڑ کر اس دور کے بادشاہ کے پاس چلے گئے جس کا نام یہودا تھا، اسے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ جو بات کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، تو تم اس کے حضرت عیسیٰ سے بچ کر رہنا اور اس کی فکر میں رہنا۔ اب اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، عیسیٰ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے خلاف وہ دعا کرے گا، ہم نے اس کی بات ماننی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی دعائیں ہمارے لیے بھی ہو جائیں۔ اس نے ایک شخص جسے چنا اور اس نے یہ کہا کہ ایک ایسا شخص پلین انہوں نے کیا کہ یہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تعلق رکھے، ہمارے ساتھ بھی تعلق رکھے، اور پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دے، شہید کر دے، تو ہمارا رستہ صاف ہو جائے گا، پھر تو ہمیں یہ شک ڈر نہیں ہوگا کہ عیسیٰ دعا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے توجہ سے یہ سننا ہے۔ اب وہ شخص حضرت عیسیٰ کے پاس گیا، ایک کمرے میں حضرت عیسیٰ تھے، ان کا حواری بن کے وہاں پر موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سامنے، مفسرین نے لکھا ہے کہ روشن دان میں سے جبریل امی کو بھیج کر حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ جو مارنے آیا تھا نا، اللہ نے پھر اس کی شکل کو حضرت عیسیٰ میں کنورٹ کر دیا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا بہت دیر گزر چکی ہے اور یہ باہر نہیں آیا، لوگ اندر چلے گئے تو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کی شکل موجود ہے۔ انہوں نے اس غصے سے کہ ہمارے بندے کو عیسیٰ نے مار دیا ہے، لہذا اب عیسیٰ کو ہم نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی جو شکل تھی نا اپنے بندے کی، ان کو اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، عیسیٰ چلا گیا ہے، مجھے چھوڑ دو، میری شکل عیسیٰ جیسی ہو گئی ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اس کا جو دھڑ ہے یہ عیسیٰ کی طرح نہیں ہے، سر حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اب سنیے گا ذرا، قرآن پھر کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، یہ ان کا جملہ تھا۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تم نے عیسیٰ کو قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تم نے عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن تم شک میں مبتلا ہو گئے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جنہوں نے بھی اس معاملے میں اختلافات کیے، لفی شک منہ، وہ ضرور شک میں پڑ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا، یہ رب نے یہ معاملہ کیا، اور واضح آیات ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے تھے، اللہ ان کے مکر کی بہتر تدابیروں سے جواب ارشاد فرما دیتا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ کو مار بھی دیا ہے، سولی پر بھی لٹکا دیا ہے، رب کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، اور نہ تم نے قتل کیا ہے، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ تم نے عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا ہے۔ یہ قرآن نے ایک ان کا جواب دے دیا۔ دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، کہ قرآن یقین سے کہتا ہے تم نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا تھا، سولی پر لٹکا دیا تھا، پھر اسے آسمان پہ اٹھایا گیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اسی کمرے کے روشن دان میں سے بل رفعہ اللہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب پھر ایک اور میں آیت پڑھتا ہوں، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے۔ اگر حضرت عیسیٰ مر چکے ہوتے، فوت ہو چکے ہوتے، ان کا وصال ہو چکا ہوتا، تو رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے قیامت کے دن، یعنی دوبارہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، اور ان کی اس وقت جو طبعی موت ہوگی اس سے پہلے سارے لوگ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ ایک بندہ جسے اللہ موت عطا کر دیتا ہے اس کے لیے آسانی تو ہے، لیکن اسی بندے کو دوبارہ بھیج رہا ہے بادشاہ بنا کر، عادل بنا کر، حکمران بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو ہم دوبارہ بھیجیں گے، اور تمام اہل کتاب ضرور بھی ضرور اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کریں گے۔ اب یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارے کر رہی ہیں کہ جناب عیسیٰ کو اٹھایا گیا ہے، قیامت کے قریب دوبارہ بھیجا جائے گا۔ آگے آپ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 69 میں لکھتے ہیں مکر اللہ تعالی بہم انہ رفع عیسیٰ الی السماء، انہوں نے جب مکر کیا نا اللہ کے ساتھ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور امام فخر الدین رازی کو چھوٹا بندہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کو رد کر سکیں۔ ٹی وی پر ایک شخص ہے، اس کا نام سنا ہے آپ نے، جاوید غامدی کے نام سے، وہ دہریہ قسم کا بندہ ہے، وہ اپنے تئی نتیجہ نکالتا ہے اور پھر اخذ کر دیتا ہے۔ وہ اس کا رزلٹ نکال کر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جن لوگوں کی اسٹڈی نہیں ہوتی، اتنی مطالعہ نہیں ہوتا، وہ فوراً اس کے جال میں بھی آ جاتے ہیں کہ جناب غامدی صاحب نے یہ بات کہہ دی ہے، یہ تو درست ہے۔ اب بندے یہاں سے ڈاواں ڈول اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مطالعہ نہیں ہوتا۔ اب ذرا سنیے گا، میں ان کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب دوسری جو تفسیر ہے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ بِأَنْ أَلْقَى شِبْهَهُ عَلَيْهِ السلام عَلَى غَيْرِهِ، پھر فرمایا فَصُلِبَ وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ، جب انہوں نے خفیہ تدبیریں اختیار کی
تو اللہ نے ایک بندے کی شکل میں عیسیٰ بنا دیا، اللہ نے خفیہ تدبیر ان کے مقابلے میں کی، اب اللہ نے انہیں پھر آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قال اللہ عیسیٰ انی متوفی کا، اب میں نے جو پہلے آیت پڑھی ہے نا اس میں ہے کہ اللہ عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے اللہ نے۔ یہ دوسری جو آیت پاک ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے عیسیٰ کو موت عطا کر دی۔ اب یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ کو موت عطا کی گئی، اٹھایا نہیں گیا۔ ایک آیت میں کہا جاتا ہے اس عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، ایک آیت میں کہا جاتا ہے عیسیٰ کو موت عطا کر دی۔ تو دیکھیں جب معنی ہمیں سمجھ نہیں آئیں گے نا تو ہم اسی طرح اپنے ترجمے کرتے چلے جائیں گے، لوگوں کو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی ایک قرآن پڑھنے والا، تفسیر پڑھنے والا، جیسے ہمارے بزرگ ہیں محمود صاحب قبلہ اور باقی حضرات ہیں تفسیریں پڑھتے ہیں، تو یہ تو سوچیں گے نا یار ادھر اللہ فرما رہا ہے موت دے رہا ہوں، ادھر کہہ رہا ہے اللہ میں اٹھا رہا ہوں۔ اب متوفی کا اس کا معنی اصل میں کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا اپنا مقدر ہے۔ متوفی کا مطلب ہے وفات، اس کا جو حقیقی معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پورے کا پورا وصول کر لیا، اللہ نے ان سے پورے کا پورا وصول کر لیا۔ صاحب کشاف نے متوفی کا معنی یہی لکھا ہے میں تمہیں عمر دوں گا، جب وہ پوری ہو جائے گی میں تمہیں وصول کر لوں گا، یہ صاحب کشاف نے لکھا ہے۔ پھر اچھا ایک اور میں آیت پڑھتا ہوں وفات کے حوالے سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا کیونکہ تو ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ اس جگہ پر معنی ہے اٹھا لینا، تو متوفی کا معنی بھی یہی ہوگا کہ تم جو پلان بنا کر عیسیٰ کو مارنا چاہتے تھے، انی متوفی کا ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا تھا، ہم نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب یہاں پر جو غامدی صاحب نے معنی کیا ہے وہ مجازی معنی ہے، وفات کا جو مجازی معنی ہے وہ فوت ہونا ہے، حقیقی معنی ہے اللہ اس سے وصول کر لیتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنے پاس وصول کر لیا۔ اب مصطفیٰ کریم کی اس پر حدیث کیا ہے جو دلیل ہے؟ فرمایا قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للجہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہم نے عیسیٰ کو موت عطا نہیں کی، ہم نے عیسیٰ کو موت عطا نہیں کی، یہ قرآن پر دلیل ہے۔ اب حدیث کی حجیت سے انکار کیا جاتا ہے کہ ہم تو حدیث کو نہیں مانتے، ہم نے تو قرآن کو ماننا ہے، جب قرآن کی آیت ہے پھر ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ضرور سمجھیے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ قرآن 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، کیسے پتہ چلا ہے؟ رسول پاک نے بتایا اور حدیث کے ذریعے سے پتہ چلا ہے۔ پتہ چلا ہمیں حدیث کی ضرورت ہے، ہم نے قرآن کو مانا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں عیسیٰ کو موت نہیں آئی، اور ٹی وی پر بیٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں موت آئی ہے۔ اسے زیادہ پتہ ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتہ ہے؟ اس لیے یہ رزلٹ اس کا یہی ہے کہ اپنے تئی کوئی کسی بھی قسم کا معنی کرتا ہے تو اپنے ذہنوں کو متزلزل نہ ہونے دیں، بلکہ اس کو آپ پڑھیں۔ یہ دیکھیں قرآن اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ نے جناب کھولا اور پڑھا اور پھر آپ نے کہا کہ ہم تو قرآن کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ لفظ صلاۃ ہے نا، صلاۃ، اس کا معنی کیا معنی لیتے ہیں صلاۃ کا؟ نماز، کیا معنی لیتے ہیں؟ اس کے 52 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ 52۔ تو قرآن میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون یہ صلاۃ سے ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نماز پڑھتے ہیں نبی پاک پر۔ کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں، نماز تو نہیں نہ پڑھتے۔ تو اب یہاں پر جب صلاۃ کا لفظ آیا تو معنی تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے نبی پاک کا گزر ہوا، احادیث میں ملتا ہے ہوا قائم یصلی فی قبری،
اور اس کا ترجمہ خشک ذہنوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے، وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ یار یہ کیسا استقبال ہے، اس حضرت موسیٰ کی ڈیمانڈ ہو نبی پاک اس رستے سے گزریں جہاں پر میری قبر ہے، میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں، اور جب استقبال ہو تو وہ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ نماز سے بھلا کسی کا استقبال ہوا ہے؟ نہیں۔ یصلی کا یہاں پر مانا پھر نماز نہیں ہوگا کہ موسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے جب نبی گزرے، نہیں۔ ارے جب مصطفیٰ کا گزر جناب موسیٰ کی قبر سے ہوا قائم یصلی فی قبری، موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پڑھ رہے تھے۔ معنی پھر چینج ہو جاتا ہے۔ جس کو معنی نہ پتا ہوں وہ اپنے تئی ترجمہ کرتا چلا جائے، لیکن قرآن بڑا وسیع ہے، عربی بڑی وسیع ہے، یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی